امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 3 نومبر یعنی کہ کل ہونے جا رہی ہے، لیکن کیا آپ کچھ جانتے ہیں کہ اس صدارتی انتخاب میں عوام کی جانب سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار ضروری نہیں ملک کا صدر بن جائے، جیسے کہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ ہوا 2016 میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں صدر کا انتخاب براہ راست عام ووٹر نہیں کرتے، بلکہ یہ کام الیکٹورل کالج کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹورل کالج کیا ہے اور اس کے لیے امریکی ووٹ کیسے ڈالتے ہیں؟ امریکی صدارتی انتخاب میں سب سے اہم اور پیچیدہ ادارہ الیکٹورل کالج ہے۔ بنیادی طور پر الیکٹورل کالج ایک ایسا ادارہ ہے جو صدر کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کالج کے اراکین، جنہیں الیکٹر بھی کہا جاتا ہے، عوام کے ووٹ سے جیتتے ہیں۔ تو اس سارے عمل کے اندر جو امریکی صدارتی انتخاب میں جب ووٹ ڈالے جاتے ہیں تو دراصل وہ ایسے افراد کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں جو ملک کے الیکٹورل کالج بناتے ہیں، اور ان کا کام ملک کے صدر اور نائب صدر کو چننا ہوتا ہے۔ اس سارے پروسیس کے اندر نومبر کے پہلے ہفتے میں یعنی کہ کل کے دن جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، ان الیکٹرز کے لیے ہوتی ہے جو حتمی طور پر صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر ریاست میں ووٹنگ کے وقت اصل میں ووٹر جب بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس پر درج ہوتا ہے الیکٹرز برائے پریزیڈنٹ ٹرمپ یا جو بائیڈن، اس طرح سے لکھا ہوگا۔ یہ الیکٹرز منتخب ہونے کے بعد دسمبر کے مہینے میں اپنی ریاست میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر صدر کے چناؤ کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ ماضی میں یہ الیکٹرز اپنی مرضی سے بھی ووٹ ڈال سکتے تھے، لیکن اب قانونی طور پر یہ الیکٹرز صرف ایسے امیدوار کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں جس کے نام پر انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہو عوام سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں کہ الیکٹورل کالج کام کیسے کرتا ہے۔ امریکہ کی ہر ریاست میں الیکٹورل کالج کے اراکین کی تعداد اس کی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے، جبکہ الیکٹرز کی ٹوٹل تعداد 538 ہوتی ہے۔ ہر ریاست کی کانگریس میں جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اور اس کے جتنے سینٹ میں ہوتے ہیں، اتنے ہی اس کے الیکٹورل کالج میں الیکٹرز ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی ریاست میں کانگریس مین کی تعداد 10 ہے، یعنی کہ 10 سیٹیں ہیں، اور اس کی اوبیسلی 2 سینٹ کی سیٹیں ہیں، تو اس ریاست میں الیکٹورل کالج میں جانے والے الیکٹرز کی ٹوٹل تعداد 12 ہوگی۔ یہ امریکہ میں فار ایگزامپل امریکہ میں ریاست کیلیفورنیا کی سب سے زیادہ یعنی کہ 55 الیکٹرز ہیں، جبکہ کم آبادی والی ریاستوں میں جس میں وائمنگ، الاسکا، شمالی ڈکوٹا، ان کی تعداد 3 ہے، جو کسی بھی ریاست کی کم سے کم مقدار مقرر کی ہوئی ہے قانونی طور پر۔ امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 538 میں سے 270 سے زیادہ الیکٹرز کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ عمومی ریاستیں اپنے تمام الیکٹورل کالج ووٹ جو اس کے ہوتے ہیں اسی امیدوار کو دیتے ہیں جس ریاست میں عوام کے زیادہ ووٹ ملے ہوتے ہیں۔ اب ہم مثال دیتے ہیں ریاست ٹیکسس کی، ہیوج اسٹیٹ، وہاں پہ کافی پاکستانی بھی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر ریاست ٹیکسس میں ریپبلکن امیدوار نے 50.1% ووٹ لیے ہیں، تو ریاست کے تمام 38 الیکٹورل ووٹ اسی امیدوار کے نام ہو جائیں گے، یعنی کہ سارے کے سارے الیکٹورل 38 ووٹ اسی یہ مل جائیں گے۔ صرف مین اور نبراسکا ایسی 2 ریاستیں ہیں جو اپنے الیکٹورل کالج ووٹ امیدوار کو ملنے کے والے ووٹ کے تناسب سے تقسیم کرتی ہے۔ نارملی سارے ووٹر وہ جو الیکٹورل ووٹ ہیں میجارٹی کی وجہ سے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے صدارتی امیدوار ان ریاستوں میں زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی سٹیٹس ریاستیں جہاں پہ نتائج کسی بھی پلڑے میں باری ہو کے جا سکتی ہیں۔ صدارتی امیدوار جتنی زیادہ ریاستیں جیتتے ہیں، اس کے الیکٹورل ووٹ انہی وائٹ ہاؤس کے قریب تر، انہی ووٹوں کے ذریعے ان کو وائٹ ہاؤس کے قریب تر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوامی ووٹ کی اکثریت حاصل کر کے بھی صدارت سے محروم ہو سکتا ہے جیسے ہیلری کلنٹن ہوئی 2016 میں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ایسا ممکن ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی امیدوار قومی سطح پر ووٹرز میں سے سب سے زیادہ مقبول رہا ہو، لیکن وہ صدر بننے کے لیے جو اس کو درکار تھے 270 الیکٹورل ووٹ وہ حاصل نہ کر سکے۔ ہیلری کلنٹن کو 3 ملین ووٹ زیادہ ملے تھے، لیکن وہ صدر نہ بن سکے۔
در حقیقت امریکہ میں گزشتہ 5 میں سے 2 صدارتی انتخابات ایسے امیدواروں نے جیتے جنہیں ملنے والے عوامی ووٹوں کی تعداد ہارنے والے امیدواروں میں سے کم تھی۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو 30 لاکھ ووٹ کم حاصل کرنے کے باوجود وہ الیکٹورل کالج میں اکثریت کی وجہ سے وہ صدر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس دفعہ بھی پریڈکشن یہ کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال دوبارہ ہو جائے۔ اسی طرح سے سن 2000 میں جارج ڈبلیو بش نے 271 الیکٹورل ووٹ سے کامیابی حاصل کی، جبکہ صدارتی انتخابات میں ناکام رہنے والے مد مقابل کے ڈیموکریٹ امیدوار ایل گور کو ان سے 5 لاکھ عوامی ووٹ زیادہ ملے تھے، 5 لاکھ ووٹ زیادہ ملے تھے۔ اس کے علاوہ صرف 3 امریکی صدور ایسے ہیں جو پاپولر ووٹ حاصل کرنے کے باوجود صدر نہ بن سکے، اور یہ سب 19ویں صدی میں ہوا جب جان کوئنسی ایڈمز، ردرفورڈ اور اس کے بعد بینجامن ہیریسن صدر بنے اسی سسٹم کے تحت۔ اس نظام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نظام کو یونیک طور پر دنیا میں انٹروڈیوس کروایا گیا؟ جب 1787 میں امریکی آئین تیار کیا جا رہا تھا تو صدر کا ایک قومی سطح پر مقبول ووٹ سے انتخاب ناممکن ہی تھا۔ وجہ ملک کا رقبہ، مواصلات میں مشکلات، اتنا بڑا کانٹیننٹ، اتنا بڑا ملک تھا۔ تو اس دور میں اس بارے میں بھی موافق رائے نہیں تھی کہ واشنگٹن ڈی سی میں قانون سازی کرنے والے صدر کو انتخاب کا حق دیا جائے۔ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹروورسی، فائٹنگ ہو رہی تھی اس دور میں۔ اس صورتحال میں آئین بنانے والوں نے الیکٹورل کالج تشکیل دیا جس میں ہر ریاست کا الیکٹرز کا انتخاب کرتی تھی، اور آج بھی اسی طرح سے کرتی ہے۔ چھوٹی ریاستوں کو یہ نظام پسند آیا کیونکہ اس سے صدر کے انتخاب میں ان کا کردار عام ووٹوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہو گیا تھا کہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی اسی لحاظ سے وہاں پہ موجود ہونی تھی۔ الیکٹورل کالج کا خیال ملک کے جنوبی ریاستوں میں بھی پسند کیا گیا، جہاں کی آبادی کا بڑا حصہ اس وقت غلاموں پر مشتمل تھا، موسٹلی افریقن امریکنز پر مشتمل ہے۔ اگرچہ ان کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اس وقت مردم شماری میں انہیں شمار ضرور کیا جاتا، اور ہر فرد کے مقابلے میں غلام کو 3/5 گنا سمجھا جاتا تھا کہ اس کی پریزنس جو تھی دوسروں کے مقابلے میں اس طرح سے اس کی 3/5 اس کی رکھی جاتی تھی۔ چونکہ امریکی صدر کے انتخاب کے لیے درکار الیکٹورل ووٹوں کی کسی بھی ریاست میں تعداد کا انحصار اس کی آبادی پر ہوتا تھا، اس لیے جنوبی ریاستوں کو اس نظام کے تحت صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کا زیادہ موقع مل رہا تھا۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکٹرز کی عام ووٹنگ میں فاتح امیدوار کو ہی ووٹ دینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کچھ ریاستوں میں الیکٹرز اپنے من پسند امیدواروں کو ووٹ دے سکتے ہیں، چاہے عوام نے اسے جتوایا ہو یا نہیں، لیکن عام طور پر زیادہ تر ریاستوں میں الیکٹر اسی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں جسے ان کی ریاست کے عوام نے ووٹ دیے ہو۔ اگر الیکٹر ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ریاست کے عوام کے جن کے لیے انہوں نے ووٹ ڈالا تو اس کو ووٹ نہ دے تو ان کو فیتھ لیس یا عقیدے سے عاری کہا جاتا ہے۔ 2016 کے صدارتی انتخاب میں 7 الیکٹورل کالج کے ووٹرز نے ایسا کیا، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی پرسنالٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو۔ آخری سوال یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی امیدوار کو اکثریت کا ووٹ نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورتحال میں امریکی ایوان نمائندگان صدر کے لیے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ ایسا صرف ایک دفعہ ہوا 1824 میں الیکٹورل ووٹ 4 امیدواروں کے درمیان تقسیم ہوئے اور کسی کو بھی اکثریت نہ مل سکی۔ اب جبکہ امریکی سیاست میں صرف 2 جماعتوں کا بول بالا ہے، ایسا دوبارہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں جو الیکشن ہے کل اس کا کیا نتیجہ آتا ہے، لیکن 9.25 کروڑ سے زیادہ افراد نے پہلے ہی ووٹ ڈال دیا ہے، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ الیکشن بھی ایک ایسا ہی سموتھ ہوگا جیسے کہ ماضی میں ہوا۔ تو اس کے لیے ہر بندہ جو ہے امریکہ کے اندر پرامن ہے۔ تو ہم اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں، جو ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں، اس کو مزید شیئر کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ we'll come back with more interesting stuff.